اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. یہ کتاب کسی بزرگ کی ہے. حضرت حاجی صاحب نے رحمہ اللہ نے وہاں تھانوی سے اس کا ترجمہ کیا مکہ معظمہ میں. معظمہ دو نہیں تھے. حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے وہاں تھا. وہی ہے نا کتاب. حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کی کتاب کا ترجمہ کرو, لوگوں کو فائدہ ہوگا. دیکھا حضرت تھانوی کو دیکھا کہ یہی ترجمہ کر سکیں گے, اور اخیر میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ وہاں تھانوی کر سکتے تھے. لیکن بہت نافذ کتاب ہے, اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے علماء کو خاص طور سے. وہ ایک پورا طریق اس کے اندر جمع. بڑے عالم کی کتاب تو ہے, شیخ ابن عطا اسکندری کی, ترجمہ و تشریح مع اشرف علی تھانوی کی, اور خود حواشی مفیدہ سید قطب عالم حاجی امداد اللہ صاحب. یہ کبھی کبھی میں سنا دیا کرتا ہوں, ایک مرتبہ سنانا کافی نہیں. اب سال میں پہلے سنایا ہوگا. بہرحال مختصر عرض ہے, میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا, دیر ہی ہو جاتی. امور لازمہ اہل اسباب. ہم لوگ اہل اسباب میں سے ہیں, ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ فرماتے ہیں کہ امر اول اہل تصور, امر اول گھر سے نکلنے کے لیے اول چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. امر اول یہ ہے کہ پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے, گھر سے نکلنے مطلب یہ نہیں دوسرے ملک میں جانے لگے, یہ نہیں. جب یہاں سے یہاں آئے ہوں اسی وقت یاد ہونا چاہیے. راستے میں چیز ہوتی ہے, بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر کوئی مجھ کو رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. بنیادی چیز. اگر آج اس عزم سے نکلے بہت سی کلفتوں سے خود بھی بچائیں, خود بھی بچ جائیں. کوئی مصیبت پڑ گئی ہے, حالات پیش آتے ہی رہتے ہیں. اس میں پہلی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہم برداشت کریں گے. پہلی سے تیار ہو کے نکلا ہو. یہ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. امر اول گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. گھر سے بازار جا رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, راستے میں ضرورتیں پیش آئی جاتی ہیں, حالات پیش آئی جاتے ہیں. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اب یہاں گھر سے نکلے, بازار گئے, کچہری گئے, ہوتا ہے تو کچھ باتیں پیش آ ہی جاتی ہیں. اب اس میں صبر و ضبط کا پہلی چیز یہ, جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی بات سے خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ کیا مطلب؟ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا, یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی,
من کیا کہ پیش آئے گا، مسلمانوں ہی پیش آئے گا، کوئی بات ہوگی میں برداشت کروں گا. صدقہ پا فرماتے ہیں یہ چیز پہلی نیت یہ ہے کہ اب گھر میں راستے میں کوئی چیز پیش آئے گی میں برداشت کروں گا. امر دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. وضو کر کے 2 رکعت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. ہمارے حضرت ہم لوگ جاتے تھے، مالا جاتے تھے کبھی کبھی بھائی صاحب میں، تو جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے ان کو چین نہیں. کھانا بتلایا کئی بار تھا، کھانا وہ 10:30 11 بجے کھاتے تھے. اب کوئی ضرورت سادہ میں کبھی گئے، میں گیا یا بھائی سکاری مبین صاحب گئے، جب تک وہ آ نہیں جاتے تھے کھاتے نہیں تھے، چاہے 12 بج جائے. کہتے تھے وہ لوگ بازار گئے ہیں آ جائیں تب کھاؤں گا. وہ لوگ بازار گئے ہیں. کیا بازار سے بدترین جگہ ہے کہ اس سے بچ جاتے تھے. دل کی حالت ٹھیک رہے، سب سے بڑی بات یہ. بازار ایک بہت بڑے عالم تھے یہاں، وہ مولانا جو ہے، تو وہ جا رہے تھے، اور کافی مولانا عبد الکریم صاحب سے بیٹھ پر کیا رہے تھے. ہم لوگ سے کہا حضرت نے جی مجھ صاحب وہ بڑے متقی معلوم ہوتے ہیں، کچھ بات ہی نہیں، سڑک پر ان کو چلتے دیکھا، دیکھے حافظہ ہمارا کمزور ہو رہا ہے. ہم کو کہاں چیز بول دی. کہا دیکھو فلاں مولانا بازار جا رہے تھے، ان کے چلنے سے میں نے سمجھا کہ متقی شخص ہیں، ان کو سلام کر دو. کچھ بات ہی نہیں، وہیں رہتے تھے وہ مسجد جو ہے وہاں پر حضرت شاف الرحمان صاحب کے خلیفہ کے وہ مرید تھے، بہت مانتے تھے، ہر مجلس میں آتے تھے. آپ نے ہر مجلس میں آئے تو وہ چل رہے بازار جا رہے تھے، حضرت دیا رکشا سے آ گئے. مجھ سے خود کہا کہ ان کو سلام کر دو، اور ان کے ہر ہاتھ کا چل رہے تھے بازار میں، ان کے چال سے میں نے سمجھا کہ متقی شخص ہے. نظروں کا فرق، اپنی حفاظت. حضرت کا مکان تو آپ لوگ دیکھے ہوئے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن ایک کھڑکی 2 کھڑکی بڑی بڑی ہے، اس سڑک کی طرف کھلتی ہے دیکھا میں. تو ظہر وہ ٹہل رہے تھے تو میں گیا، تو وہ لوگ جو کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے فرمایا کہ سلوک طے کرنے آئے، سڑک کی طرف دیکھ رہے ہیں سلوک طے کر گیا ہے. یہ بات خود کرتے تھے. اخبار لیا کبھی ایسی حالات جو ہے اس وقت سلسلے میں پڑھا، تھوڑی دیر رہا، نہیں اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اس میں تصویر ہے، نکال دیجیے. کیسے تصویروں سے بچے. آواز آتی تھی گانے بجانے، اب تک کچھ کم ہو گیا ہے، پہلے بہت تھا مجھ سے گانے بجانے. شادی ابھی شادی گھر جو ہو گئے نا تو اس کی وجہ سے بہت امن ہو گیا. ایک ہی جگہ میں نے بازار میں گاتے بجاتے ہی لوگ اس گلی سے وہاں تو گئے. کہتے تھے دیکھو یہ سب وہ کام کر رہے ہیں اپنے گانے بجانے کا، ہم لوگ اپنا کام کیوں چھوڑے ذکر و اذکار کا کرتے تھے. وہ اسی مجلس شروع کر دیتے. اپنے اوقات کی قدر سب سے اہم کام، اپنے اوقات کی قدر اس طریق میں بھی سب سے اہم چیز اوقات کی قدر. لا یعنی باتوں سے بجے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، بہت مشکل نہیں مولانا. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، حسن اسلام سے آدمی کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دیں. بہت سے لا یعنی باتوں کو ایسے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. اخبار پڑھا اس کو لے جا، کبھی کبھی جیسے حالات اس وقت ہے ایسے پڑھتے تھے. فلسطین وغیرہ جو حالات ہے پڑھتے تھے. بھائی دیکھیں اپنے حالات سے باخبر رہتے تھے.
دو آدمی مقرر تھے کہ شہر میں جو واقعات پیش آئے اس کو بتلایا کروا کے. حضرت کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا ان کی صورت ہے کہ وہ یہ اتنا خبر رکھتے ہیں. احمد سعید صاحب وغیرہ کو دو آدمی کو مقرر, اشرف علی کو, احمد سعید, چونکہ یہاں کے لوگ ہیں بدلا دیا میں نے, احمد سعید صاحب کو, اشرف علی کو, یہ دن بھر میں جو حالات پیش آئے مجھ سے بتلایا کیجیے. اب کوئی واقعہ پیش آئے چاہے یہاں چاہے سنگم پر کہیں, لوگ بتاتے حضرت فضا کا فساد ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. ایک دفعہ شہباد گئے, دونوں آدمی, کہا تھا سب ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے, فلاں نہیں جھگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ شخصر ہو گئے کہ حضرت کو کسی معلوم ہوا. ایسے نہیں ہے کہ بالکل اندھے باہری طرح بیٹھے, حالات پورے کو بول رکھتے تھے. پھر حالات 70 وسا ہم لوگوں کو بازار نہیں جانے دیا تھا. جب تک ہم آ نہیں جاتے تھے اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے, وہی تھے اسی وقت کھانا کھاتے تھے. لیکن اگر ہم لوگ گئے بازار 11 مانے کہاں گئے لوگ, بازار گئے ہیں ابھی تک آئے نہیں. تو اس طرح ہم لوگ کی طرف سے حفاظت بھی کی گئی بہت زیادہ, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ وہ حفاظت وہاں کام آئے. چشم بندو لب بندو گوش بند, چشم بندو لب بندو گوش بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ بند کرو نامشہور چیزوں کو دیکھنے سے, کان کو بند کرو نامشہور چیزوں کے سننے سے. اگر اس کے باوجود بھی نور قلب نہ دیکھا تو مستحق ہو, ضرور دیکھو گے. مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو بند کرو تو قلب محفوظ رہے گا. ان چیزوں سے قلب محفوظ. آنکھ بند ہے, کان بند ہے, یہ بھی, اور اگر یہ کھلا ہے برابر اس کو کم پہنچ رہی ہے معاصی گناہوں کی. اس آنکھ اور کان کے ذریعے سے کم مدد پہنچ رہی ہے کس کو, قلب کو. اور یہ قلب فاسد ہو رہا ہے. حفاظت اس کا تصوف یہی ہے مولانا, تصوف یہی ہے. تھانہ پہنچ گیا, اور خانقاہوں میں تو اور تھا ذکر نکل نہیں تھے, خانقاہ نکلتے ہی نہیں تھے لوگ. خیر حضرت تھانے لیکن حضرت ماشاء رسول اللہ صلی آئے, کبھی بمبئی سے روایتے تھے. تو کہا فلاں بلاؤ بھائی وہ بمبئی سے روایت ہے. اب ہم لوگ گئے ڈھونڈنے لگے کہاں ہیں وہ لوگ, ہمارے کو گھومنے گئے ہیں. کہا یہ سب کیسے ہیں جی, بمبئی گھوم کے آئے, الہ آباد میں کون سی چیزیں گھوم رہے ہیں سب. یہ مطلب ان کو یہاں رہنا چاہیے خانقاہ, تب تو فائدہ ہوگا. تم بمبئی سے نکل کے شہر سے آئے, شہر میں آ گئے, کوئی الہ آباد کم ہے کیا. یہاں بھی فتنے میں ڈالنے والی چیزیں یہاں بھی نہیں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ اخبار نہیں پڑھ رہا ہے, اس میں تصویر ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند, صوفی لوگ نہیں جانتے. کم سے ایک شہر ہی یاد کر لیجیے آپ نے. چشم بندو لب بندو گوش بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے, کان کو بند کرو نامشہور چیزوں کو سننے سے, دل کو محفوظ رکھو غیر اللہ کے آنے سے, پھر خدا تک پہنچ رہا ہے. سب سے آسان اس وقت خدائی سے پہنچ رہا ہے. بس وہ آئے 2 مطلب کیا پہنچ گئے. تو دل دی گہے سلیمارا, جس شناسی زمانے مرغارا. تم نے سلیمان صاحب دیکھا نہیں, تم کا جانا چڑیوں کی آواز کو. اس راستے میں اللہ ہم سب لوگوں کو چلائے, بصیرت کے ساتھ چلائے, حاصل کرائے. علاج ہوتا تھا وہاں, علاج. چشم بندو لب بندو گوش بند, گر نبینی نور اصلاح کی فکر پیدا ہو جانا, یہی بڑی چیز ہے. اصلاح بہت فرماتے, اصلاح کی فکر, یہ بھی ایک کام ہے اصلاح کا. یہ کتنے لوگ کسرت کرانے آتے ہیں اصلاح کے لیے, تو ہے اس کی اصلاح کے لیے محنت کرتے ہیں, لیتے رہتے ہیں, جیسے چاہتا ہوں کرتا ہے. ارے وہاں ادھر لیٹیے, ٹھیک ہے تمہاری حکومت اس وقت لیتا ہوں. چشم بندو لب بندو گوش بند, گر نبینی نور حق برمن. کم ہے مولوی صاحب آدمی, لیکن اللہ تو سن رہا ہے. کیا یہ بات کروڑوں آدمی بھی سن سکتے ہیں, نہیں سنتے ان کی ناقدری. سب کے اصلاح کے لیے. ابھی معلوم ہو جائے کہ بخار کوئی آیا ہے
سب جاتے ہیں نہیں، ہم سے بتاتا رہتا ہے بخار کا زور ہے اس وقت، کیا ہے، پریشان ہے آدمی، لیکن یہ معصیت کا بازار گرم ہے، اللہ کے نافرمانی، غیبت کا، شکایت کا، سب حب دنیا، حب الدنیا راس و کل خطیہ ہے کہ نہیں؟ خطیہ کے لفظ بھی ہے، حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، حب دنیا، حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر خطیہ کی جڑ حب دنیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس دنیا کی محبت نکالی جاتی ہے، جب یہ خالی ہوا تب تو اللہ کی محبت آئے گی، یہ ہے طریق بدلا، حضرت اسی تھے، خوب دنیا راس و کل خطیہ۔ ہم تھے بیٹھے ہوئے، حضرت کا ایک نواسا بھی تھا، آئس کریم آئی، کہا آئس کریم اس زمانے میں کیا کوئی کہیں سے آ گئی تھی، حضرت بیٹھے کہ کھا لیں، ابھی ایک آدھ چمچہ کھائے اور اپنے نواسے کو دے دیا، کہا لوگ تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ کچھ نہیں، خوب دنیا راز ہمیں ناشتہ گڑ روٹی، گڑ روٹی چٹنی سے لوگ سمجھتے کتنے مالدار، کتنے یہ کھانا یہ تھا، خوب دنیا راز کو جب آخری دور یہ تھا جب کہ مشاعر کے بڑے ترقی کو ہوتا دنیاوی، شروع میں کیا رہا ہوگا بچہ، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں راستہ بھی طے کرایا ہے، تھانہ بھون بھی آتے جاتے رہے، ڈانٹ وٹ بھی سنتے رہے، سب اندر ایرا میں خراش و می تلاش تا دم آخر دم فارغ مباش، اس سب کے لیے مولانا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو مدرسے میں لوگ ہیں ان کے لیے، یہ سب کے لیے فرض عین ہے۔ جس طریقے سے لکھا ہے کہ نماز فرض عین ہے، ثابت در مختار لکھتے ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ اسے حسد سے نکلا یہ بھی فرض عین ہے، کبر کو دور کرنا فرض عین ہے، تواضع پیدا کرنا یہ فرض عین ہے۔ وہ ظاہری اعمال ہے یا باطنی اعمال ہے، ظاہری اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ باطنی اخلاق کے اس کے علاج ماتھا بھی کہ یہی ہوتا تھا۔ ایک صاحب آئے حضرت رحمۃ اللہ کا عالم تھے، حضرت ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے، کہا درمیان قیام کتابت اور خطابت سے بات رہیے گا، طے نہ کیجیے گا، نہ خط کتابت نہ خطاب۔ کہا ہم حضرت راضی ہیں، بیٹھ گئے تو کوئی علماء بات کرے تو بات ہوتی نہیں، ٹھیک طرح وہ بھی بول دیے، اور حضرت بھی یاد گیا، آپ اپنا معاہدہ یاد کیجیے، آپ اس شرط پر یہاں قیام کر رہے ہیں، اثناء قیام میں کتابت اور خطابت دونوں نہیں ہوگی، نہ خط و کتابت اور نہ بولنا جاننا۔ کہا حضرت میں بھول گیا تھا، کہا غلط، دائیں نیچے دکھا دیا، گئے اٹھے کہ بڑے جلدی سمجھ گئے، عالم تھے، کہا حضرت میں بتاؤں گا کیا وجہ ہے، کہا بتائیے، کہا جب سب لوگ علماء بول رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی بول دوں تاکہ مجھ کو بھی عالم سمجھے لوگ، نہ بولوں گا لوگ مجھ کو جاہل سمجھیں گے۔ کہا میں نے یہ تجویز کیا تھا، میں نے، آپ بیٹھ جائیے، اپنے مرض کا انہوں نے اقرار کر لیا، علماء بول رہے تھے میں بھی بول دیا، کیا اسے معاہدہ کیا تھا کہ بولیں گے نہیں، کہا مجھے یاد تھا، جب انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا، حضرت نے فوراً کہا غلط کرتے ہیں آپ، پھر اس وقت کہا کہ جائیے نیچے یہاں بھی نیچے، اس وقت یاد آتا ہے کہ ہمارے وہاں شاہ رسول اللہ سے اوپر رہتے تھے، تو ایسی صورت میں ہم لوگ نیچے یاد ہے ہم کو، ہم لوگ کہا نیچے جاؤ، چلو وہاں تک وہ ہے نہیں دوبارہ، حضرت کیا میں کہوں گا، کہا علماء جب یہ بول رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں اگر خاموش رہوں گا تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہے، تو میں اس لیے بول دیا تھا کہ اس کو لوگ سمجھ لیں کہ میں عالم ہوں۔ کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا، بیٹھ جائیے، مرض یہی تھا، ریا، سما، عجب، کبر،
یہ سب مہلک امراض ہیں مجھے. یہ زمانے مہلک امراض چلیں گے نہیں, صرف مہلک امراض یہ بہت دنوں سے شروع سے چلے آ رہے ہیں. تکبر عزازیل نا خار کر. تکبر ایک مرد تکبر عزازیل نا خار ہے تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا. بزن دار لعنت گرفتار کر, لعنت کے میں گرفتار کر دیا. تکبر مرض بہرحال یہ ہے. ہر نکلنے کے بعد پورا اس سفر میں کر رہے ہیں, مجھ کو کوئی رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا, کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا تم ابو زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وقت دعا کرتا ہے, یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی, اب جو چاہے کرے میں کچھ نہیں بولوں گا. اگر وہ گالی دے دیں گے تب بھی کچھ نہیں. میں اس کا جواب تو گھر سے نکلنے وقت یہ تاکہ قلب سالم رہے, اصلاح النفس کے. دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. حضرت حرمین ترجمہ کیا ہے. دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامتی رہے. ڈر گیا بہت سے باہر نکلتے لڑ جاتے ختم ہو جاتے. اسی پہلی گھر ہی میں مان لو سلامتی ہے. اللہ ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں, سلامتی کے ساتھ گھر واپس آئے گے. آداب ہے, آداب شریعت. نہیں, دل کو بھی درست رکھو اور اپنے جسم کی حفاظت کا بھی سامان کرو کہ دعا کر لو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے, کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. بہت میں نے کہیں سنایا ہے, بہت سے لوگ ناز و نعمت سے نکلے گھر سے اچھے کپڑے پہن کر کے, لیکن اسی کپڑے میں ملبوس گھر آیا, چند دن کا سڑک نہیں مر گیا. لکھا کسی کے ساتھ سنایا تھا میں. اسے کو معلوم نہیں کہ مقدر کیا ہے, کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے. حفاظت اللہ سے پناہ مانگے, اللہ حفاظت فرما. ان سب چیزوں سے ذکر کثیر لکھا بعض علماء نے وذکر اللہ کثیر, اللہ رکھا ہے. کہا اگر ہر وقت کی دعاؤں پڑھیں تو اس میں داخل ہو جائے گا. یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ سنت کی دعائیں ہر وقت کی پڑھتے ہیں ان کو ذکر کثیر حاصل ہے. بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. شیطان اور نفس بدنظری کو چاہتا ہے. حضرت ابن عباس کے جا رہے تھے کی سواری پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نظر کسی خوبصورت حضور نے یوں پکڑ کے اٹھا ادھر کے دیکھتے ہو نہیں, باطن کی اصلاح کی فکر ضرورت ہے. جب حضور نے اصلاح کیا مصلح وہ اور منصلح ابن عباس. آنکھوں پہ چشم بندو لب بندو گوش بند, چشم بندو لب بندو گوش بند, گرد بینی نور حق برمن بخند. بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضرور ہے. ماتانوی لکھ رہے, اس پر فائدہ لکھا ماتانوی نے. یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. ہر بازار میں اور زیادہ ہے.
جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی اللہ کی حفاظت، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، وہی توکل اللہ۔ اور تیسرا امر یہ ہے کہ جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے، اے اللہ میں جا رہا ہوں، یہ سب آپ کا، آپ اس کی حفاظت فرمائیے۔ کتنی آسان تدبیر ہے، وہ دعا نہیں دل ہی میں کہہ لو جا تو رہا ہوں اتنے دنوں کے لیے، کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت پڑھے اللہ خیر الحافظ وہ ارحم الراحمین۔ تھوڑی ہے لیکن بہرحال سفر کے بھی آداب ہیں، حضر کے بھی آداب ہیں، ہر وقت کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دل نہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اس پر تنبیہ نہ ہو یا ادب سے تعبیر نہ ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق رہنے کی توفیق برابر فرمائے۔ لکھا وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہ بھی ہے کہ ہر سنت کی رعایت کرے، یہ بھی ذکر کثیر میں داخل ہے۔ اخیر میں حضرت بہت اس وقت بیان کرتے تھے، پخانے میں جانے کھانے سے پہلے پخانے میں جاتی یہ دعا پڑھو، نکلوتی یہ دعا پڑھو، یہ سب تمہارا وہ وقت جو ہے غفلت کا وہ سب ذکر والا ہو جائے گا۔ بہت اخیر میں بہت بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ بہت فتنے کا دور ہے ہمارا، خواص بھی فتنے سے، ایسے فتنے ہیں کہ خواص بھی اسے نہیں بچ پا رہے۔ جو زمان میں آیا کہا، کوئی ڈر نہیں ہے کہ خدا کہے کہ کیا جواب دو گے، تو خدا کہے کیا جواب دو گے، جو چاہے کسی کو کہہ دیا بدمائی۔ بہت سی سوء ظن کیا ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ سوء ظن قرآن نے صراحتاً کہا سوء ظن نہ کرو، کیونکہ جب سوء ظن کرو گے تو تجسس ہوگا، اور تجسس ہوگا تو پھر غیبت ہوگی، اور غیبت حرام ہے۔ غیبت کی بنیاد پہلے کس سے شروع ہوتی ہے؟ تجسس، کیا کر رہا ہے، کیا ہے یہ، کہ اس میں سرکہ ہے کہ یہ ہے، یہ پہلے تحقیق کرے گا، معلوم کچھ ہو جائے گا تو اناپ شاپ کچھ کہہ دے گا، ارے وہ تو شراب لیا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے تجسس، کون کیا کر رہا ہے، تم کو کیا تعلق ہے؟ اپنے وقت کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی توفیق دے، دعا کے لیے اللہ